بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے احباب کا، ساتھیوں کا، بھائی عبد الرحمن اور ان کی ٹیم، مسجد دارالسلام، یہاں کی انتظامیہ، ہمارے استاد محترم حفیظ الرحمان قدر صاحب، ہمارے بہت ہی پیارے شیخ ابراہیم طارق صاحب، ہمارے محسن، کہ انہوں نے مجھے حکم کیا کہ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں، ورنہ اصل خطابات، سچی بات ہے، اصل گفتگو تو آپ سے یہی فرمائیں گے۔ ابراہیم طارق حافظ اللہ تعالی، یہ اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں، ایک لمبا عرصہ ہو گیا جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور میں اپنے اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں اور میرا حسن ظن بھی یہی ہے کہ کراچی میں اور اندرون سندھ میں اللہ تعالیٰ نے جو دین اور دعوت کا کام لیا، انشاءاللہ قیامت والے دن سندھ کے درختوں کے پتے بھی ان کے حق میں خیر کی گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے فاستمعوا لہ، تو اسے غور سے، توجہ سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ قرآن سننا، اسے پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا اور اسے اپنے سینے میں جگہ دینا، یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے۔ ایک بندہ تبھی مکمل مومن ہو سکتا ہے جب وہ قرآن پر ایمان رکھے، قرآن کے ہر حکم کو اپنی زندگی کا جز سمجھے، اور اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس پر غور فکر اور توجہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذوق دیا، چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، کنت فی حلقۃ من الانصار ان بعضنا لا يستتر ببعض من العرى وقارئ لنا يقرأ علينا ونحن نستمع
اذ وقف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقعد فینا لیعد نفس منہم۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ انصار کی جماعت کا ایک حلقہ لگا ہوا تھا، چند لوگ مل کر بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، اور اس حلقے میں بھی شامل تھا۔ تو یہ جو لوگ جمع تھے، یہ جمع ہو کے کیا کر رہے تھے؟ قارئ لنا یقرأ علینا، ہم میں سے ایک قاری صاحب تھے، وہ ہمیں قرآن پڑھ کے سناتے، قرآن کی آیات تلاوت کرتے۔ وَنَحْنُ نَسْمَعُ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، اور ہم سب توجہ سے، انہماک سے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ ہم سب اس پڑھنے والے قاری صاحب کی تلاوت سن رہے۔ یعنی مجلس یہ وفا ہے کہ صحابہ کا حلقہ لگا ہے اور ان میں سے ایک صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور باقی اس کو توجہ سے سن رہے ہیں۔ اذ وقف علینا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اس مجلس کا نظارہ فرما۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ایک قاری صاحب تلاوت فرما رہے ہیں، باقی اس کو توجہ سے سن رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جائزہ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں محبت سے کہ مسجد نبوی میں یہ مجلس برپا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں وقعد فینا لیعد نفسہ معہم، پھر پیارے پیغمبر چلتے چلتے ہماری اس مجلس کا حصہ بنے اور اللہ کے نبی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ لیعد نفسہ معہم، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کو اس کا حصہ بنائے۔ اللہ کے نبی آپ بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے تاکہ اس مجلس کا حصہ بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیارے پیغمبر تشریف لائے اور مجلس میں جذبہ ہوئے اور آپ بیٹھ گئے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے نبی اس مجلس کا حصہ شمار کریں۔ فَقَفَّ الْقَارِئُ، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ قاری، قرآن پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، وہ خاموش ہو گیا، اپنی لے میں اپنے طریقے سے تلاوت کر رہا ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے، آپ سے تشریف لانے سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے اور پڑھنے والا شرما جائے، جھجک جائے۔ کہتے ہیں فَقَفَّ الْقَارِئُ، یہ قاری صاحب نے اپنی تلاوت روک دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ما کنتم تصنعون، میرے ساتھی تم کیا کر رہے تھے؟ یعنی یہ جو مجلس وفا ہے اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ کان لنا قارئ یقرأ علینا ونحن نستمع، پیارے پیغمبر یہ ایک قاری صاحب ہم پر تلاوت کر رہے ہیں اور ہم قرآن بڑے انہمام سے، بڑے توجہ سے، بڑی غور محبت سے اللہ کے نبی ہم سن رہے ہیں۔ وقال رسول اللہ بیدہ یومی الیہم فاستدارت الحلقہ ثم قال الحمد للہ الذی جعل فی امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم۔ کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہ کہا کہ اس حلقے کو ذرا وسیع کر دو۔ وہ حلقہ مستدیر ہوا، لوگ حلقے کو پھیلا دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی ثنا ہے، الذی جعل فی امتی، اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے، ایسے لوگ بھیجے
من امرت ان اصبر نفسی معہم، کہ میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کے رکھوں، یعنی ان کے ساتھ بٹھاؤں یا ان کے ساتھ تعلق جوڑوں یا ان کے ساتھ بیٹھ رہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسے لوگ مجھے دکھائے، ایسے بابرکت لوگ۔ کون؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور اس حدیث میں شروع میں ابو سعید خدری نے لفظ بیان کیا، ان بعضنا لیستتر ببعض من العرى، اور اس مجلس کا حال یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی اوٹ لے رہے تھے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیوں؟ کہ ہمارے جسم پر لباس بھی پورے نہیں تھے۔ ہم کہہ رہے تھے کہیں ہمارا ننگ یا جسم پر جو بے لباسی ہے وہ نظر نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تن پہ کپڑے تو پورے نہیں تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے محبت بے مثل، لباس فاخرانہ نہیں تھے یا لباس مکمل نہیں تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان صحابہ کو اللہ کے قرآن سے پیار کیا تھا، محبت کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور تو نے مجھے حکم دیا، توفیق عطا فرمائی۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ابشروا یا معشر الصعاليق، اے میرے ساتھیوں تمہیں خوشخبری ہے اور تم اس خوشخبری کو قبول کرو۔ یا معشر الصعاليق، اے کم مان والے میرے ساتھیوں تمہیں خوشخبری ہے، قبول کرو۔ تدخلون الجنۃ قبل الاغنیاء بنصف یوم وذلک 500 عام، میرے ساتھیوں مبارک ہو، تم غنی مالدار لوگوں سے 500 برس یعنی آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، اور یہ آدھا دن 500 برس کا ہوگا، یعنی غنیوں سے مالدار لوگوں سے 500 برس قبل تم جنت میں داخل ہو۔ یہ کون ہے؟ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن سے محبت کرنے والے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے سند حسن کے ساتھ، علامہ البانی بھی اس کو لائے ہیں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ابطأت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بعد العشاء فجئت فقال این کنت، سیدہ عائشہ فرماتی ایک رات نماز عشاء پڑھنے کے بعد مجھے مسجد میں کافی دیر لگی، اور کافی دیر کے بعد جب میں گھر میں داخل ہوئی پیارے پیغمبر نے پوچھا این کنت، عائشہ اتنی دیر کہاں تھی، اتنی دیر کیوں نہیں آئی، کس وجہ سے دیر لگی مسجد میں؟ قلت، سیدہ فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ كنت استمع قراءة من اصحابك لم اسمع مثل قراءته وصوته من احد، اللہ کے نبی میں ابھی مسجد میں تھی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص نماز پڑھنے کو کھڑا ہوا، استمع قراءة من اصحابك، میں نے آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کی قراءت ایسی سنی ہے، لم اسمع مثل قراءته وصوته من احد، میں نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت آواز میں قرآن نہیں سنا۔ قراءت بھی خوبصورت اور حسن صوت کے ساتھ، اچھی آواز اور خوبصورت قراءت، اللہ کے نبی میں نے ایسے نہیں سنی۔ تو جب میں نے سنی یا رسول اللہ میں ٹھہر گئی اور میں غور سے توجہ سے سننے لگی۔ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کو یہ خبر دی، فقام وقمت معه، رسول اللہ یہ بات سن کے کھڑے ہوئے اور میں بھی پیارے پیغمبر کے ساتھ کھڑی ہوئی، حتی استمع، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرات کو سننے لگے، سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے کافی ٹائم سے۔ ثم التفت الی، پھر نبی اکرم میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے کہتے ہیں تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں، ھذا سالم مولا ابی حذیفہ، یہ حذیفہ بن یمان کا غلام ہے سالم، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایسی تلاوت کمال کی کر رہا ہے جس کے بارے میں آپ کہتی ہیں کہ میں نے زندگی میں ان سے اچھی قرات نہیں سنی۔ اور پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے، ایسی حسن صوت، ایسی حسن قرات، ایسا قرآن، ایسی تلاوت جو دلوں کو جکڑ لے، جو دلوں کو موہ لے، جو دل قید میں آ جائیں،
دل مٹھی میں آ جائے۔ عزیز بھائیو، یہ قرآن، اس کی تلاوت حسن صوت اور حسن قرات کے ساتھ جب ہم سنتے ہیں، ابھی نماز میں بھی آپ نے سنا، اللہ اکبر، تو اس بات پر غور کریں، تب بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مشرکین مکہ کیوں کہتے تھے کہ قرآن جادو ہے۔ قرآن کے لفظ، قرآن کے معانی اور مفاہیم اور ادائیگی لفظ اور حسن صوت اپنے اندر ایسی محبت اور انسانوں کے دل واقعی جگہ لیتے ہیں، اور واقعات کلام کی خوبصورتی میں انسان اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں پڑتا۔ اور قرآن کا حسن یہ ہے، اور ہم عجم ہیں، شاید ہم نے اس طرح کا قرآن سنا بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں ذوق بھی نہیں ہے اس طرح کا قرآن سننے کا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیو، قرآن سننا حسن صوت کے ساتھ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن رہے ہیں، بتایا گیا کہ آپ کے اللہ کے نبی آپ کی تلاوت سن رہے تھے، تو کیا کہتے ہیں؟ اگر مجھے پتا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد تحببت تحبیرا، میں ایسی سر لگا کے پڑھتا ہے، ایسی تلاوت کرتا ہے، ایسی حسن صوت، ایسی حسن ادائیگی، ایسا کمال، اگر مجھے پتا ہوتا پیارے پیغمبر میری تلاوت سن رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی، یہ مجلس ہم نے وفا کی، قرآن پوری محبت سے سننا، پوری محبت سے، پوری عقیدت سے، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ تشریف فرما تھے، فسبح رسول اللہ، رسول اللہ نے سبحان اللہ کہا، فسبحنا طویلا، ہم نے رسول اللہ کو سبحان اللہ سن کے ہم نے بھی سبحان اللہ کہا، ثم کبر، رسول اللہ نے اللہ اکبر کہا، فکبرنا، ہم بھی موٹیویشن ہو گئے، ہم بھی موٹیویٹ ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سن کے ہم نے بھی سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت ہمیں نصیب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں میں جگہ دے، ہماری عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ قرآن کو داخل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے محبین میں شامل فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے قرآن جن کی سفارش کرے گا، اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، اگرچہ ہم ناتواں بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں اور ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کی سفارش اللہ کی کتاب کے ذریعے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔